الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم المفسد من المصلح. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين أن الحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تبارک و تعالی مفسد کو جانتا ہے مصلح سے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کون فساد کرنا چاہتا ہے. وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. یہ جو پروگرام ہے یہ منعقد کیا نوجوانان محلہ اور ہر رائے کی مسجد کے جو ذمہ داران ہیں اور مسجد کے جو امام صاحب حضرت حافظ و قاری زاہد صاحب قبلہ، اور آپ لوگ اس پروگرام میں آتے ہو تو آپ جب نیت کرتے ہو کہ ہمیں اس پروگرام سے کچھ سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تو جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، چاہے وہ محلے کے نوجوان ہو، چاہے وہ ہر رائے مسجد کے ذمہ داران ہو، چاہے حافظ زاہد صاحب قبلہ ہو، یہ سارے کے سارے مصلح ہوئے، مصلحین قوم و ملت ہوئے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کون اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کون اصلاح نہیں کرتا. یہ قرآن کہتا ہے. تو دنیا کے اندر ایسے بنو کہ مصلح بنو، لوگوں کا فائدہ کرو، ان کا بھلا چاہو اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، دنیا کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. واللہ یعلم المفسد من المصلح. تو یہ جو پروگرام ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. تو دوستو، بات ہے اصلاح کی. تو اصلاح یہ معاشرے میں ہوتی ہے، اور معاشرہ یہ مرد و عورت سے بنتا ہے، اور اس میں بھی خصوصی طور پر عورت کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی اس کی جو مربیہ ہوتی ہے، اس کی تربیت کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے. سب سے پہلی جو اس کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے، اسے اچھا اور برا جو بھی سکھانا ہے وہ سکھانے والی اس کی ماں ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کے والد اور دنیا والے اور اس کے اساتذہ وغیرہ ہوتے ہیں. تو تربیت
یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تربیت کے لیے تو وہ ماں ہے، وہ عورت ہے، چاہے وہ ماں کے چہرے کے اعتبار سے ہو یا پھر وہ بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، لیکن سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے وہ ماں ہوتی ہے بچے کی پرورش کے لیے۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہماری جو تربیت کا جو طریقہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں جس لفظ کا ذکر کیا جائے وہ اللہ کا نام ہو، رسول اللہ کا نام ہو۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا نام رکھے اور اس کے سر کے بال مڈائے، اس کا عقیقہ کرے۔ حضرت ابو داؤد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ایسے کرتے تھے کہ بکرا ذبح کرتے اور اس بکرے کا خون اس کے سر پر ملا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اس کے بعد ہمارا یہ طریقہ تھا، یہ دستور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو 7ویں دن اس کا نام رکھتے تھے اور اس کا عقیقہ کرتے تھے اور اس کے سر پر زعفران ملتے تھے۔ تو بچپن سے ہی یہ ماحول اس کو سکھایا جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور معاشرے میں زیادہ اہمیت کی جو حامل ہے وہ لڑکی ہے بنسبت لڑکے کے۔ لڑکے پر بھی زیادہ توجہ دینی ہے لیکن لڑکی پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میرے دروازے پر ایک خاتون آئی، اس کی 2 لڑکیاں تھیں اور اس نے مجھ سے کھانے کے لیے مانگا، یا رسول اللہ میرے پاس کھجور تھی، میں نے اسے دے دی، اور اس نے وہ کھجور کے 2 حصے کیے اور اپنی دونوں لڑکیوں کو کھلا دیے۔ حضور نے فرمایا، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث دوسری بھی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے 3 کھجوریں دی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتی ہے کہ اس خاتون نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری کھجور جیسے منہ تک لے کر گئی، اس کی بیٹیوں نے کہا اماں اور بھوک لگی ہے، اس نے کھجور کے 2 حصے کیے اور اپنی بیٹیوں کو دے دیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے جنت واجب ہو گئی جس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 7ویں دن جب نام رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں چھٹی کرتے نا، لیکن ہونا کون سے دن چاہیے؟ 7ویں دن۔ اس کا اگزامپل میں آپ کو دو کہ جمعہ کے دن مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا تو جمعرات کے دن نام رکھو، سنیچر کے دن پیدا ہوا تو جمعہ کے دن نام رکھو، اتوار کے دن پیدا ہوا تو سنیچر کے دن نام رکھو۔ مطلب جس دن پیدا ہوا ہفتہ جب ختم ہوگا تو اس کے 1 دن پہلے بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ اور نام رکھنے کا حق کس کا ہے؟ ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے، پھوپھیاں دعویٰ کرتی ہے کہ نام رکھنے کا حق یہ ہمارا ہے، لیکن دعویٰ کرتی ہے ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ نام رکھنے کا جو حق ہے وہ والد کا ہے، اور والد کی اجازت سے اگر کوئی اور رکھنا چاہے تو بہتر ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی عالم دین ہو، کوئی باعمل عالم ہو یا کوئی نیک صالح انسان ہو جو اس بچے کا نام رکھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اولاد کے لیے والدین کا حق ہے ویسے ہی والدین کے لیے بھی اولاد کے حقوق ہے۔ والدین کے لیے اولاد کے حقوق یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور ان کے اچھے نام رکھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے یاد فرمائے گا۔ تو اگر تمہارا نام برا ہوگا تو کیا حال ہوگا اس وقت؟ تو میرا آقا نے فرمایا
کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بہترین نام ہے، اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ وہ دو لوگ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے تو کوئی ایسا عمل کیا نہیں، پھر تو نے ہماری مغفرت کیوں فرمائی؟ رب کریم کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے حلف کیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو شخص اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے گا میں نے قسم کھائی کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں گا اور اس کے لیے جنت واجب فرما دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، حدیث پاک میں حارث رکھو، حمام رکھو، ایسے نام رکھو جو رب کو پسند ہے، رب کے رسول کو پسند ہے، ایسے نام رکھو کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ ناموں کے بارے میں جو فرمایا، اب ہمارے یہاں تو نام سب کے الگ الگ ہوتے نا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کی تذلیل ہوتی، یہی ہماری محبت کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام محمد رکھتے، کسی کا نام احمد رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں جس سے اس کی تذلیل ہو سکتی ہے، جس سے نام محمد کی تذلیل ہو سکتی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے کا جب نام رکھے تو اس کا نام محمد رکھے یا احمد رکھے، اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لے اور وہی نام زندگی بھر چلاتے رہے۔ پیدائشی نام محمد یا احمد رکھے، اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ حدیث رسول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو 4 سال کا ہوتا ہے، تقریباً 4 سال 4 ماہ 4 دن اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے، اور تربیت تو بچپن سے ہی بچے کی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنی عمر ہے تیرے بچے کے؟ کہا 1 سال۔ حضور نے فرمایا تو نے دیری کر دی۔ تو پتہ چلا کہ تربیت تو بچپن سے ہی بلکہ پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب مائیں نیک ہوتی ہے، ماں باپ نیک ہوتے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے۔ جب مائیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی ہے تو اولاد بھی عاشق رسول پیدا ہوا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں کی مائیں کیا کرتی ہے؟ جب دودھ پلاتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے بچہ سو جائے، وہ تو زندگی بھر سویا ہی رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ سرکار سیدنا بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا اور شیخ حمید الدین ناگوری ناگور سے تشریف لائے، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ حمید الدین ناگوری کے کہنے پر حضور بختیار کاکی نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، اس طریقے سے 15 پارے مکمل سنا دیے۔ سرکار بختیار کاکی سے شیخ حمید الدین ناگوری نے کہا بیٹا اور پڑھو، کہا اتنا ہی یاد ہے۔ کہا کیسے اتنا یاد؟ کہا کہ میری ماں کے پیٹ میں تھا تو روزانہ میری والدہ تلاوت کرتی تھی، اس کی تلاوت کو سن سن کر میں نے بھی 15 پارے مکمل یاد کر لیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اولاد پرہیزگار پیدا ہوتی ہے۔ صرف نیت کا فرق ہے۔ بچوں کو جب دودھ پلاتی ہے نا ماں تو اس کو بولو کہ بھئی نیت بدل لے، تیری سلانا تو ہے تیرے کو لیکن اللہ نیتوں پر اجر عطا فرماتا ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور جب بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے 4 سال 5 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا دامن تلاش کرتا ہے، اور اس وقت تک ماں باپ بہت پریشان کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ پھر وہی بچہ جب 6-7 سال کا ہو جاتا ہے، دوستوں کے اندر جاتا ہے، اب اس کو ماں باپ کی صحبت اچھی نہیں لگتی، اب اسے دوستوں کی صحبت اچھی لگتی ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ دوست مل جائے، یار مل جائے، اور پھر وہ ایسے سے کام انجام دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو یہی بچے تمہارا مستقبل ہے۔ اگر تم ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو یہی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے میں شریک کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یتیم بچے پہ ظلم نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، لیکن اگر یتیم بچہ بگڑنے کا اندیشہ ہے اس کا، تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جیسے اپنے بچے کو مارتے ویسے اسے بھی مار سکتے ہیں، ویسے اس کی بھی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی، انہیں دین کا علم سکھایا، انہیں صحیح غلط کی پہچان کرائی، انہیں علم دیا اللہ ایک ہے، رسول اللہ اس کے رسول ہے، انہیں اسلام کی معلومات دی، یا جس بھائی نے اپنی بہن کی اچھی تعلیم و تربیت کی، انہیں دین کا علم سکھایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جب وہ دین ان کو مل جائے، سیکھ جائے، اور وہ ماں باپ سے یا بھائی سے بے نیاز ہو جائے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو؟ اب آپ اندازہ کر لیں جن کی 2 بیٹیاں ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ان کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ آگے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے یہ پوچھا ہوتا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو لیکن کسی نے پوچھا نہیں، تو یہ بشارت ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی اور انہیں اس لائق کر دیا کہ انہیں دین کا علم حاصل ہو گیا، ان کے لیے جنت کی بشارت ہو گئی ہے، اور حضور فرماتے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو بچے کی تعلیم و تربیت بچپن سے ہی ہونی چاہیے، کافی احادیث کریمہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ وولد صالح يدعو له۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر بچہ نیک ہو اور جب تمہارا انتقال ہو جائے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے، تو کون سے عمل باقی رہتے؟ دوسرے 3 عمل، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نیک اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرے اور بچپن سے ہی کرے، اور اس کے لیے 5 اصول ہے۔ نمبر 1، ان کو اچھے اخلاق سکھائے۔ میرے آقا فرماتے الدین کلہ ادب، دین سراپا ادب کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے، ان کے پاس ایک بچہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ بچہ دوسروں کے آگے سے کھاتا تھا۔ حضور نے فرمایا بیٹا تمہارے آگے سے کھاؤ، دوسروں کے آگے سے کھانا یہ عیب کی چیز ہے۔ بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ نمبر 2 پر انہیں عبادت کرنے کا ان کے اندر شوق اور ذوق پیدا فرمائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے کہے بیٹا نماز پڑھ، روزے رکھ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، تو انہیں مار کر روزے رکھائے جائے، انہیں مار کر نماز پڑھائی جائے، تاکہ ان کے اندر نماز پڑھنے کی عادت آئے اور روزے رکھنے کی عادت آئے۔ آج ہمارا معاشرے میں دیکھیے مسجدوں میں کسی جگہ کسی مسجد پر لکھا ہوا تھا مسجد کے بورڈ پر کہ جس مسجد سے بچوں کے شور کی آواز نہ آئے سمجھ لو وہاں کے مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ تو اگر بچے شرارت کرتے ہیں تو بچوں کو مسجد سے نہ نکالے، بلکہ ان کے اندر جو شرارت ہے اس شرارت کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ بیٹا نماز کے اندر شرارت کرنا یہ بری بات ہے، یہ ان کو بتائے۔ اگر پیر میں درد ہے تو پیر نہیں کاٹا جاتا، درد کو دور کیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر شرارتی بچے ہیں تو شرارت کو دور کرے، بچوں کو مسجد سے دور نہ کرے، ورنہ ویسے ہی ہوگا کہ مسجد کے اندر نوجوان آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور بوڑھے لوگ جو ہے وہ آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے۔ لہٰذا ان کو عبادت کا ان کے اندر شوق پیدا کرے۔
نماز پڑھنے کی ان کے اندر عادت ڈالیں. آپ خود بھی نماز پڑھیں، کیونکہ بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ماں باپ جیسا عمل کرتے ہیں، زیادہ تر اولاد اپنے والدین کو دیکھتی ہے. والد اگر گالی دیتا ہے تو بیٹا بھی گالی دیتا ہے، والد اگر غیبت کرتا ہے تو بیٹا بھی غیبت کرتا ہے. اور بیٹی کے اندر بھی ماں کے اندر وہ جو خصلت ہوتی ہے وہ زیادہ تر بیٹیوں کے اندر آتی ہے. لہٰذا کوئی ایسا عمل جو بچے کو بگاڑ دے، بچوں کے سامنے وہ عمل نہ کرے. میں نے اچھے اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچے کے سامنے اپنی بیوی سے جھگڑا بھی نہیں کرتے. بچے کے اوپر برا اثر پڑے گا. خاص کر یہ کافروں کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی وہ حضرات جو ایجوکیٹ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. بچے کے سامنے گالی نہیں بولتے، بچے کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرتے. نہیں بچہ ہے، اس کے اوپر برا اثر پڑے گا، بچہ بگڑ جائے گا. وہ یہ تصور کر لیا ہے کہ ہمارے بچے کی ہم کو اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے اور ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا فرمانا ہے. نمبر 3 پر باطنی عمل ان کو سکھائے، یعنی سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے تنہائی میں وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اس عمل سے جو لوگوں کے سامنے کیا جائے. شیخ سعدی بابا علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا. شیخ سعدی کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہم نماز پڑھ رہے اور باقی کے لوگ سوئے ہوئے. شیخ سعدی نے فرمایا کاش کہ تو بھی سو جاتا تاکہ تو دوسروں کی غیبت میں تو مشغول نہ ہوتا. تو یہ شیخ سعدی بابا نے نصیحت فرمائی. تو اپنے بچوں کو نصیحت کرے کہ بیٹا ظاہری عمل بھی کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے باطنی عمل بھی کرو. اور نمبر 4 پر ان کے عقائد درست کرے. آج کل لڑکوں کے اندر یا اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے، ارے کچھ نہیں، کوئی نہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ کفریہ کلمات بھی بول دیتے ہیں. وہ ایسے کلمات بول دیتے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتے اور کبھی کبھی وہ دین سے باہر ہو جاتے. تو ان کے عقائد پر زیادہ توجہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جنت و دوزخ وہ ساری چیزیں جو عقائد میں شامل ہے ان کو اس کی تعلیم و تربیت دے، ان کی تعلیم و تربیت کرے اور انہیں عقائد کے بارے میں مکمل طور پر ان کو بتائے. یہ آج کل جو ماحول چلا رہا ہے نا، لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں یہ کم ہے، کروڑوں میں گنتی کی ہے. ہر 100 میں 2 ہوگی، ہر 1000 میں 5 ہوگی، لیکن جا رہی ہے ارتداد کی طرف. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے انہیں دنیاوی تعلیم تو دلوا دی لیکن دینی تعلیم سے انہیں دور کر دیا. انہیں دینی تعلیم نہ دی تو بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. تو اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو علم دین دینے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. آپ سوچیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف والدین کے لیے اولاد پر ذمہ داری ہے، بلکہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے. ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، انہیں دین کا علم سکھائے. اور نمبر 5 پر انہیں عاشق مصطفیٰ بنا دے. اگر آپ نے اپنے بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی لو لگا دی، خدا کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، آپ کے بچے کو دین سے دور نہیں کر سکتی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ابو طلحہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ابو طلحہ نے کہا کہ میرے سے شادی کر لو. حضرت ام سلیم نے کہا کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو اور مال و دولت والے ہو،
لیکن میں حضور کا کلمہ پڑھتی ہوں اور ہمارے دین میں کافروں سے شادی کرنا حرام ہے، تم سے شادی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ بعد میں ابو طلحہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے نکاح فرمایا۔ وہ کہتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت ایک طرف اور حسن و جمال ایک طرف، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جب شادی کرو فاظفر بذات الدین، دینداری دیکھو سب سے پہلے، مال و دولت، حسن و چاہت اور جو بھی چیزیں وہ سب کے سب سائیڈ پہ رکھو، سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھو۔ اگر دینداری ہے تو ساری چیزیں تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکیاں جو داڑھی والے لوگوں کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ تو مولوی بن چکا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو داڑھی والا ہے، اس سے میں کیسے شادی کروں؟ اور پھر بعد میں ان کو ایسے شوہر ملتے ہیں جو ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں فائدہ اس کا ہوتا ہے جس کی داڑھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی لڑکی جو اس کے گھر میں آنے والی تھی اور اس کی نسل کو خراب کرنے والی تھی، اللہ نے اسے اس لڑکی سے بچا لیا۔ تو میرے دوستو، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرے، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ تعلیم و تربیت بچپن میں ہی ہو، پوری زندگی ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ ایک فوٹو میں نے دیکھا تھا، بڑا پیارا فوٹو تھا، بڑا اچھا فوٹو تھا کہ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے گود میں رکھتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ والد پوری زندگی اپنے بچے کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیسے میں ان کی تعلیم و تربیت کروں، کیسے توجہ دو کہ میرا بچہ دین میں بھی کامیاب ہو جائے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے۔ وہ کہنے کی بات یہ تھی کہ والد جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا عظیم ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی اپنے بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ حدیث نبوی کے مطابق بہت سی باتیں ایسی ہیں حضور نے فرمائی، لیکن ہمارا ان پر عمل نہیں۔ یاد رکھے کہ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہماری اولاد نیک ہوگی تو وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ مختصر ایک بات میں آپ کو عرض کر کے روانہ ہو جاؤں گا۔ سورت کا ایک واقعہ آیا تھا، یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے 3 لڑکے، اور اس کی وراثت ان 3 بچوں میں بٹی۔ اب اس کے بعد ایک لڑکا جو تھا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، باقی 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی اور بہنوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اب وہ آدمی جس نے شادی نہیں کی تھی تقریباً 60 سے 65 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا اور 7 کروڑ کے قریب اس کی پراپرٹی تھی، لیکن مسلمان لوگ بتاتے تھے اس کے محلے کے کہ کبھی وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، کبھی مدرسے میں نہیں آتا تھا، اور 7 کروڑ کی اس کی پراپرٹی تھی۔ اب استفتاء آیا، فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ بچے ہے، یہ پراپرٹی۔ تو بعد میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کے بھائی اور بہن کے بچے اس کی پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اچھا، وہ آدمی کہاں بیٹھتا تھا؟ یہ ایور گرین بیکری کے بازو میں۔ اس کے جتنے بھی دوست تھے وہ کافر تھے اور انہی کے درمیان اس کی موت بھی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ کافروں پر قرضہ تھا اس کا، یعنی اس نے کافروں کو دیے ہوئے تھے۔ اب وہ مر گیا، نہ اس کے بھائی کے بچوں کو فکر ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے، نہ اس کی بہن کے بچوں کو فکر ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور وہ فکر کس لیے کر رہے تھے کہ اس کی پراپرٹی بھائی اور بہن کے بچوں کو برابر برابر ملنی چاہیے، اس کے لیے وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ سامان تو سارا کے سارا دھرا کے دھرا ہی رہ جائے گا یہاں پر، اور ساتھ کیا جائے گا؟ عمل صالح، نیک عمل آپ کے ساتھ جائے گا، اور یہ ساری مال و دولت سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کرے، جو عمل ساتھ لے جانا ہے اس کے بارے میں فکر کرے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ باتیں کرتے کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے باتیں کرتے کیا لے کے گیا۔ آپ سوچو، کیا لے کر گیا یہ فرشتے کہتے، اور اس کے نامہ اعمال جو ہوتے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے۔ اور انسان کی فکرت کیا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا
چھوڑ کے گیا. اپنی سوچ بدلے اور آخرت کی تیاری کرے اور اپنے بچوں کی اچھے طور پر تعلیم و تربیت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ایک حدیث پاک اور سماعت کر لے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی مسئلہ سیکھتا ہے اور دوسرا بندہ بھی وہی مسئلہ سیکھتا ہے, لیکن نیت یہ ہوتی ہے ایک کی کہ میں اس مسئلے کو سیکھ کر لوگوں کو سکھاؤں گا, اور دوسرے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں سیکھ کر اس پر عمل کروں گا. حضور نے فرمایا پہلا دوسرے سے افضل ہے, یعنی جو سیکھ کر سکھانے کی نیت کرے وہ زیادہ افضل ہے اس سے جو سیکھ کر اس پر عمل کرے. لہٰذا جو بھی باتیں آپ نے سیکھی وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.